أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. آیت 227 ہے نا ہماری، 227 سے پڑھنی ہے نا جی؟ ہاں 226، ہاں غلطی ہو گئی مجھ سے جی، 226 ہے. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر ایک نیا مسئلہ بتلا رہے. پیچھے اللہ رب العالمین نے پچھلے جو آیت تھی اس میں کیا کہا تھا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا جو ایسی قسموں کی جو پختہ نہ ہو، اور اگر اس کی پکڑ ضرور ہے جو تمہارے دلوں میں پختہ ارادے کے ساتھ ہو، ہے نا، اور اللہ رب العالمین بخشنے والے اور بہت ہی زیادہ بردبار ہیں. یہ بات ہوئی تھی. اب آگے اللہ رب العالمین ایک حکم کو بتلا رہے ہیں، للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. فإن فاؤ، اگر وہ پورا کر لے، فإن اللہ، اگر وہ لوٹ آ جائیں 4 مہینے کے اندر اندر، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق کے دینے کا، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. مطلب اب یہ بات دیکھنی ہے کہ ایلا کیا ہے. کوئی جانتے ہیں ایلا کیا ہے؟ کوئی جانتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اپنی وائفز کے ساتھ 1 منتھ کے لیے. ہاں، نہیں مطلب ایلا کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو واپس میں تو وہ اسے قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، اور اس دن سے وہ الگ ہو جاتے ہیں اپنی وائف سے. تو یعنی ایلا ہے مطلب یہ کہ طلاق دینا نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے ایک سوئی اختیار کر لینا، دور ہو جانا، ہم بستری وغیرہ کا تعلق بھی نہیں رکھنا، بالکل دور ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کر لیا تھا 1 مہینے کی مدت کا. 1 مہینے کا ارادہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے مکانات کو چھوڑ کر الگ مقام پر جا کر 1 مہینے کے لیے رہ گئے تھے. تو اس کو ایلا کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک میں بیویوں سے نہیں ملوں گا. وجہ کیا بنی تھی؟ یہ بتا سکتے ہیں وجہ کیا تھی؟ انہوں نے بیویوں نے تقاضا کیا تھا نا کہ ان کا خرچ بڑھا لیں. ہر کوئی یہی بتائیں گے، کسی اور کے پاس کوئی اور جواب ہے؟ ان پر جب الزام لگے تھے نہیں، الزام لگے تھے وہ نہیں تھا، خرچ کے بڑھانے کا ہی تھا. مگر خرچ کے بڑھانے سے مراد یہ روز مرہ کی کھانے پینے کی ان کی بیسک جو ضروریات ہیں، روٹی، کھانا، کپڑا، مکان، اس کے خرچ کے بڑھانے کی یہاں پر تقاضا نہیں تھا، اس کا تقاضا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تھوڑا پردے بدل لیتے ہیں، ذرا گھروں کو ٹھیک ٹھاک یعنی کشادگی کرتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے تعلق سے ان کے تقاضے تھے. ان کا تقاضا یعنی ضرورت سے باہر کی باتوں کا تھا. جب ضرورت سے زائد چیزوں کا جب تقاضا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے مطابق اپنی بیوی خود بھی اور اپنی بیویوں کو بھی اور صحابہ کو بھی اسی بات پر کھڑا کیا کہ زندگی کو ضرورت کے درجے پر رکھنا ہے، فضولیات میں نہیں پڑنا. اب اس کے خاطر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے 1 مہینے تک بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی. یعنی ضرورت سے زائد چیز
کے پیچھے مال کا خرچ کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر اتنی ناگواری کا اظہار کیا کہ 1 ماہ کی مدت تک کے لیے ایلا کر لیا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مشفق یا محسن یا بہتر خاوند دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا، حقوق کا خیال رکھنے والا، ہر طرح کے نزاکتیں اٹھانے والا، ہر حرکتوں کو سہنے والا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس ہو جاتے، کھیلتا ہوا دیکھتے ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے، کیونکہ وہ چھوٹی بچی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ یعنی بیویوں کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی، دوڑ کی یعنی ریس بھی کیا کرتے تھے، دوڑ لگاتے تھے۔ ایک بیوی نے ایک کے منہ پر حریرہ تھوپ دیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بھی اس کے بدلے میں ان کے منہ پر تھوپو۔ یعنی اس طریقے سے آپس میں ایک میانہ روی، محبت، شفقت ہر طرح سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے ہیں، اور روزانہ ہر بیوی کے پاس ان کی باری ہوتی، مگر عشاء کی نماز کے بعد ساری بیویوں کو ایک گھر میں جمع کرتے اور ان سے ہنسی مذاق باتیں کرتے، دلجوئی کی باتیں کرتے، ساری بیویوں کو اکٹھا کر کے، پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں پر لوٹ جاتی۔ یعنی یہ نہیں کہ باری جب آئے گی تبھی شکل دیکھنے کو مل رہی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ فردن ہر بیوی کے گھر چکر بھی کاٹتے ملاقات کے لیے، پھر عشاء کی نماز کے بعد سب کو ایک گھر میں جمع بھی کرتے، دلجوئی کرتے، آپس میں باتیں کرتے، پھر اس کے بعد کسی ایک بیوی کے گھر رات گزارتے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا کہ ایک ہی دن میں کئی بیویوں کے پاس بھی ہو آتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے زیادہ حقوق کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ایک مثال بن کر دنیا میں گئے ہیں، اب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مرد، ایسے شوہر نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا 1 مہینے کا ایلا کر کے۔ تو اب جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین یہ فرمائے، اور اللہ کے وسلم نے ایلا کیا تو بھی کیا کیا، مہینے بھر کا نیت کی اور 29ویں دن نکل آ گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 1 مہینے کی نیت تھی، آج تو 29 تاریخ ہے، تو کہا کہ چاند 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، میں 29 کے حساب سے چل رہا ہوں۔ تو یعنی بس ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو دکھلانا تھا کہ فضولیات پر کتنا بچا جائے۔ تو اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شوہر میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے اور اگر وہ قسم کھا لیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے کی ہے۔ 4 مہینے تک بغیر آپس میں ملے رہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے قسم توڑ لی تو بہت اچھا ہے، کفارہ دے کر مل جائے گا، مل لے۔ اگر کسی نے قسم نہیں توڑی اور اس کی اگر 4 مہینے کے اندر کی نیت ہو تو اپنی نیت پوری کر لے، بات ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد مجامعت کر لے۔ اگر کسی نے 4 ماہ سے زیادہ کی نیت کر لی ہو یا 4 ماہ کی نیت کر لی ہو اور یا 4 ماہ سے زیادہ کی کر لی ہو تو اب جو ہے اس کو مجبور کیا جائے گا، یا تو مل جائے یا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، 4 مہینے سے زائد لٹکائے نہیں رکھے، دوری بنائے نہیں رکھے، یا تو اس عورت کو آزاد کر دے یا تو پھر اس عورت کو سے قربت حاصل کر لے، دونوں میں سے ایک کرنا ہی کرنا ہوگا۔ اگر کوئی مرد قریب بھی نہیں آ رہا اور طلاق بھی نہیں دے رہا تو حاکم کو، قاضی کو اختیار ہے کہ اس کی طلاق اس کے جانب سے دے دے، وہ طلاق کا حکم نافذ کر دے اور اس کو طلاق پڑ جائے گی اور وہ عورت آزاد ہو جائے گی۔ اگر چاہے تو نکاح کر سکتی ہے کہیں اور۔ مگر یہ جو حاکم کی جانب سے جو طلاق دلائی جائے گی جبراً، شوہر کے نہ دینے کے باوجود، اگر وہ نہیں دینا چاہ رہا تب، تو یہ طلاق رجعی کہلائے گی۔ یعنی اگر اس میں یہ شوہر واپس رجوع کر سکتا ہے، طلاق مغلظہ نہیں کہلاتی بلکہ طلاق رجعی کہلائے گی کہ شوہر جو ہے آ کر دوبارہ مل لے سکتا ہے اس میں۔ تو یہ احکامات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر عورت پھر دوسرا نکاح کر لے تو
کر لے تو ہو گئی ختم، تو وہ تو ہو گیا پھر. اگر نہیں کر رہی، نہیں کی ہے، یا یہ آ کر اس کا دوسرا نکاح روک دے اور اصلاح کر لے، تو پھر بات یہاں پر بھی بن گئی. مگر عورت کو آزادی قاضی دلا سکتا ہے. خلا میں بھی رجوع ہو سکتے؟ خلا میں بھی ہاں رجوع ہو سکتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے. نکاح کرنا ہوگا، نکاح کے ذریعے سے رجوع ہوں گے. وہ طلاق رجوع بائن، طلاق بائن ہوتی ہے. طلاق بائن یہ وہ طلاق ہے جس میں نکاح تجدید، نکاح پڑھا جائے گا. ضروری نہیں کہ دوبارہ شور شراپا ہو، مگر نکاح پڑھا جائے گا. ہاں ایجاب و قبول ہوگا اور نکاح پڑھا جائے گا. مگر یہ بات رکھی جائے گی ذہن میں کہ اس کے دو طلاقیں ہو چکی ہیں، اگر اگلی دفعہ اگر غلطی کرے گا تو رجوع نہیں کر سکے گا. خلا کے لیے بول رہی میں، خلا کے لیے. خلا کے لیے بھی ہاں، خلا کے لیے رجوع ہونے میں کتنی مدت ہونی چاہیے؟ اس میں مدت کی ضرورت نہیں ہے نا رجوع ہونے میں. اور رجوع کبھی بھی ہو سکتے ہیں، جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے. اگر کسی نے 2 طلاق دے دی ہے، اب اس کی مدت، اب 2 طلاق دے دی ہے تو عدت عائد ہوگی 3 مہینے 13 دن، یعنی 3 حیض آنے ہیں. اگر 3 مہینے 13 دن کے اندر اگر شوہر آ جائے اور مل جائے تو کیا ہوگا؟ یہ رجوع ہو سکتا ہے. اب 3 مہینے 13 دن کے سے باہر اگر وقت گزر جائے پھر بھی نہ آئے تو پھر جو ہے یہاں پر بات بنتی ہے مفتیوں کی طرف رجوع ہونے کی، اور مشورہ کر کے باہم اصلاح کرتے ہوئے دیکھا جائے گا پھر معاملے کو. آئی بات سمجھ؟ نہیں، اگر جی بولے. جیسے ایک شخص نے 2 دفعہ دے دی ہے، اگر تو 3 دفعہ اکٹھی دے دی تو وہ تو ختم ہو گئی نا بات. اس ختم میں ہو تو گئی، کوئی آپشن نہیں کوئی ہے. آپشن نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی. ہاں، اب وہ اگر جو عدت بیٹھے گی وہ دوسرا نکاح کے لیے بیٹھے گی، کہ دوسرے مرد سے نکاح کے لیے بیٹھے گی، یعنی دوسرے مرد سے نکاح کے لیے بھی اس کو 3 مہینے 13 دن کی عدت گزارنی ہوگی. اگر کسی نے 1 دفعہ طلاق دی تو کیا ہوگا؟ 3 مہینے 13 دن کے اندر اس کو آ کر، شوہر اگر آ کر مل لے تو بہت اچھا ہے. کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اندر کا اندر ہی رہے گی، میاں بیوی کے درمیان ہی رہے گی، 2 گھروں کے درمیان ہی رہے گی. ملنے ہو گئی بات ختم. اگر کسی نے 3 مہینے 1 طلاق دینے کے بعد بھی 3 مہینے 13 دن کی مدت میں اگر آ کر ملاقات نہیں کی، مل نہیں لیے، آپس میں اصلاح نہیں کر لیے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ خود بخود طلاق بائن پڑ جائے گی. جب طلاق بائن پڑ جائے 3 مہینے 13 دن کے گزرنے کے بعد، طلاق بائن یعنی 2 طلاق، سیکنڈ طلاق آٹومیٹک پڑ گئی. تو جب دوسری طلاق جب آٹومیٹک پڑ گئی تو پھر اب جو ہے جماعت کی بیٹھک ہوگی، نئے سے نکاح کرنا ہوگا. اس کے مطلب پھر ابھی دیکھنا ہوگا، ایک معاملہ ایک سنگین، مطلب ایک حد تک پہنچ چکا ہے، تو آپس میں اصلاح کرنے ہوں گے، جماعتیں بیٹھ کر بات چیت کر کے طے کرنے ہوں گے. مگر 3 میں تو گنجائش جب نہیں تجدید نکاح جب ہو گیا، ہے. یعنی دو طلاقیں ہو گئی اور تجدید نکاح ہو گیا، اب دوبارہ مرد کے پاس 3 طلاقوں کی آپشن ہے؟ نہیں، ایک ہی کی آپشن ہے. وہ کاؤنٹ میں رہے گا، 2 کاؤنٹ میں رہیں گے. اگر کسی نے 3 طلاق کا بھی ہو گیا اور وہ طلاق مغلظہ پڑ گئی، اب اس کے بعد اگر کوئی حلالہ ہو کر، حلالہ اس وجہ سے نہیں ہونا، حرام ہے اس وجہ سے ہونا، مگر اتفاقاً کسی اور مرد سے اس کا نکاح ہو گیا تھا، اتفاقاً وہاں بھی اس کو طلاق مل گئی، تو اتفاقاً وہاں بھی طلاق ہو گئی. پھر اتفاقاً یہ واپس پرانا شوہر اپنی بیوی سے زندگی کرنا چاہتا ہے، اور اتفاقاً دوبارہ ان کے آپس میں نکاح ہو گیا واپس پرانوں کا، تو اب ان کے جو ہیں یہ ان کی نئی شروعات رہے گی. مگر اتفاقاً ہونا ہے، جان بوجھ کے واپس پرانے شوہر کے پاس آنے کے لیے حلالہ کرنا یہ حرام ہے.
آگے بات سمجھ میں؟ یعنی یہ صحیح ہے، ہاں مطلب جیسے اب یہ چل پڑا ہے کہ چلو کسی سے اس کنڈیشن پہ شاید دوسرا نکاح کیا جاتا ہے کہ اس نے نہیں طلاق لے نہیں، کے حرام ہے، واپس حرام ہے، آ حرام ہے، جائے۔ اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میری ایک فرینڈ تھی تو اس کے ہسبینڈ نے اس نے کہا کہ 2 دفعہ اس نے غصے میں آ کے مجھے کہا ہے، لیکن جب وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو کہا ہی نہیں ہے۔ یہ سب لایا کیا کہیں، طلاق کے بارے میں کیا ہے؟ ایک بار 3 بار بول دیے تو 3 طلاق ہو گئی کیا؟ ایسا ہے کیا؟ کرنا نہیں چاہیے ایسا، یہ سب سے طلاق چاہیے، ہاں نہیں کرنا چاہیے۔ طلاق کے دینے کا طریقہ قرآن شریف میں موجود ہے کہ ایک طلاق دے، پھر ایک پاکی کی حالت میں دے، جیسے ہی وہ حیض سے نہائے گی، حیض سے نہا کر پاک ہوتے ہی اس کو طلاق دی جائے گی، اگر طلاق دینا ہے طلاق دی جائے گی۔ پھر دوبارہ دوسرے حیض کا، دوسرے مہینے کا انتظار کریں گے، پھر دوسرے مہینے کے حیض سے جب وہ پاک ہو جائے گی تب جا کر دوسری طلاق دی جائے گی۔ پھر جب اگر 3 طلاق دینا، اب 2 طلاق پڑھنے کے بعد وہ آزاد ہو سکتی ہے، آزاد ہو جائے گی، وہ جو ہے اب دونوں کے درمیان جو ہے پردہ آ جائے گا۔ اب اگر اس نے 3 مہینے 13 دن تک عدت گزار لی تو پھر دوسرے شوہر سے کسی اور سے نکاح بھی کر سکتی ہے، مگر اگر یہی شوہر دوبارہ ملنا چاہتا ہے، غصہ اتر گیا، ملنا چاہتا ہے تو نکاح کی نیا نکاح کر کے مل بھی سکتے ہیں۔ مگر اگر کسی نے 3 طلاق دینی ٹھان لی ہے تو پھر تیسری طلاق اگر دینا ہے تو پھر تیسرے مہینے میں حیض سے پاکی کے بعد طلاق دی جائے گی، پھر یہ 3 طلاق ہو گئی۔ اب جا کر دوبارہ یہ میاں بیوی ہرگز نہیں مل سکتے، نکاح کی تجدید کر کے، نئے نکاح کر بھی نہیں مل سکتے۔ یہ طریقہ ہے۔ غصے میں ایک ساتھ ہی 3 دے تو پھر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دے رہے ہیں نا، ایک پلاننگ کے مطابق۔ ہاں پلاننگ کے مطابق، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے، پلان کر کے دو، کیونکہ اگر غصے میں ایک ساتھ ہی دیں گے تو پھر وہ یہ سب واقع ہو جائے گا، واقع ہو جائے گا، واقع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، ایسے آئے ہیں کہ 3 طلاق ایک ساتھ دیے گئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جدائی پیدا کر دی ہے۔ مگر گنہگار ہوگا، وہ مرد گنہگار ہوگا۔ ایک تو طلاق دیا، حالانکہ طلاق کے دینے میں گناہ نہیں ہے، مگر یہاں پر بیوی بھی گئی، گناہ بھی مول لیا۔ ایک حدیث میں نے سنی تھی، مولانا بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے شاید ایک صحابی، انہوں نے ایک دفعہ میں 3 طلاق دے دی، اور لیکن انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ میں نے دی اس کو 3 ہے لیکن میرا مقصد ایک تھا، کچھ ایسے تھا۔ اور اس پہ میں ایکچولی پڑھ رہی تھی اہل حدیث اور اہل سنت میں فرق، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ایک دفعہ میں دی جائے تو 3 نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی 3، وہ اس حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں، جبکہ 3 دن آج کل کے لوگ جو ہیں وہ صحابی تھے، وہ جو کہتے تھے وہ ان کا مطلب صحیح تھا، وہ سچے صحابی تھے۔ ابھی آج کل ایسا سسٹم نہیں ہوتا، بس اس طرح مجھے تھوڑی سی ہے کنفیوژن، اگر اسے کلیئر کریں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال کا لمبا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے ساتھ گزرا، دعوت دیتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے۔ تو جب اسلام تھا، شروع تھا تو اس وقت اتنی زیادہ سختیاں اور اتنی زیادہ پابندیاں نہیں عائد کی گئی تھی، مگر جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، دین مکمل ہوتا چلا گیا، تو پھر بات اتنی سخت ہوتی بھی چلی گئی۔ جیسے ہم شراب کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں، نماز کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں کہ نماز میں پہلے بولنا چالنا جائز تھا، کوئی آتا سلام کرتا تو وعلیکم السلام بھی بول لیتے، کوئی چھینکتا تو الحمدللہ یرحمک اللہ بھی بول دیتے، پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں منع ہوتی چلی گئی۔ اس طریقے سے جب صحابی نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ بس ایک ہی کا تھا، تو اس وقت اس کو مان لیا گیا، مگر جب دیکھا کہ لوگوں نے ہمیشہ اسی کو ڈھال بنا لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سختی کی اور کہا کہ نہیں، اگر غصے کی حالت میں اگر بول دو تو اس کا اعتبار، تمہارے دلوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، زبان سے تم نے بول دیا، یعنی اس دروازے کو بند کرنے کے لیے، دروازے کو بند کرنے کے لیے، انسان کو ایک قابو میں لانے کے لیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کر دی۔ آگئی بات سمجھ میں؟ تو اب وہ سختی رہ گئی،
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر ایک کا ایک پرنسپل، ایک اصول ہے مسائل کے لینے کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کو لیتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے تعلقات تھے کہ اگر کوئی نیا بندہ دور سے آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیملی ممبر سمجھتا۔ کس کو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیملی کا ایک ممبر سمجھتا تھا۔ ہر صحابی کے لیے آنے کی کوئی خاص اوقات مقرر تھے کہ کسی کو اگر ملاقات کے لیے آنا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فلاں وقت میں آئے، مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی وقت مقرر نہیں تھا ان کے لیے، وہ کبھی بھی آ سکتے تھے۔ اس طریقے کی خصوصیات تھیں۔ اور اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی کے آخری حالات کو، آخری اعمال کو، آخری اقوال کو، آخری تعلیمات کو لیتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیں، یعنی آخر کے زمانے کے، جب دین مکمل ہو چکا تھا، دین تکمیل کے قریب تھا، یعنی ان دنوں کے احکامات کو لیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ پنڈلی چھل گئی تھی، زخمی ہو گئی تھی پنڈلی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اٹھنا بیٹھنا نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، اور پیچھے صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ وہ اگر بیٹھ کر پڑھائے تو بیٹھ کر پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھائے تو کھڑے ہو کر پڑھو۔ پھر اس کے بعد ایک مدت دراز گزری، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، مرض وفات میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نماز پڑھائی بیماری کی حالت میں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت نماز پڑھائی تو بیٹھ کر پڑھائی اور صحابہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم دیا۔ یعنی جیسے جیسے دین مکمل ہوتا چلا گیا، احکامات بدلتے چلے گئے، تو اسی وجہ سے ہم ان احکامات کو لیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کے تھے۔ آگے بات سمجھ میں کچھ ہے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت خلا لے لیتی ہے، وہ بغیر حلالہ کے پہلے شوہر کے نکاح میں شامل ہو سکتی ہے؟ ہاں، وہ تو خلا جب لیتی ہے عورت تو وہ طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی اس میں صرف 2 طلاق ہوئی ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ دوسرے عورت سے شادی کی ہو یا نہیں کی ہو، یعنی دوسرے مرد سے نہیں بھی کی ہو تو 2 ہی طلاق رہے گی۔ اسی میں گنجائش ہے واپس اپنے شوہر پر کے پاس آنے کے، کہ وہ نکاح کر کے، مگر نکاح کر لینا ہے، نکاح کر کے آ جائے، اسی شوہر سے نکاح کر داخل ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مگر سب سے خلا تو عدالت کے ذریعے ہی ہوتا ہے نا؟ یعنی جب عورت ولنگ نہیں ہے فردر کنٹینیو کرنے کے لیے تو وہ رجوع کرے گی نا عدالت کو کہ وہ لوگ خلا جو ہے مطلب جج خلا دیتا ہے نا؟ جج کیوں دے گا خلا؟ اگر عورت شوہر سے مانگے، نہیں دیکھیں یہاں سسٹم ایسے بنا لیے ہیں تاکہ ریٹن میں آ جائے، کتابت میں آ جائے، مگر دراصل یہ سارے احکامات جو ہے قاضی القضاء کے ہیں، کا فیصلے قاضی کے ہیں۔ قاضی کے پاس قاضی یا تو شوہر بیوی جو ہے، بیوی کو جس طرح شوہر کو اختیار ہے طلاق کے دینے کا، ایسے ہی بیوی کو اختیار ہے خلا کے مانگنے کا، مجھے آزادی کے مانگنے کا۔ شوہر کو جس طرح اختیار ہے بیوی عورت سے جان چھڑانے کا، ایسے ہی بیوی کو بھی اختیار ہے شوہر سے آزادی کے مانگنے کا۔ بس اتنی بات ہے۔ بیوی شوہر سے جو آزادی مانگ رہی ہے اس کو خلا کہہ رہے ہیں، بیوی سے جو جان چھڑا رہا ہے وہ اس کو طلاق کہہ رہے ہیں۔ لیکن شوہر نے اجازت نہ دیا تو خلا پھر تو نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ آزادی مانگ رہی ہے تو اس میں شوہر کی رضامندی ہونی ضروری ہے۔ کوئی کورٹ کا جج آ کر رضامندی نہیں دے سکتا، نکاح تو شوہر سے ہوا ہے۔ آگے بس نہیں مطلب جی صحیح ہے۔ جیسے ابھی ایک کیس سامنے آیا، ہمارے ریلیٹیوز تھے تو ان دونوں میں میاں بیوی میں نہیں بنی نا، تو جھگڑا ہی رہتا تھا، تو پھر اس نے کہا کہ میں نے نہیں رہنا۔ تو جیسے مردوں کو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر عورت کو دے دیا، عورت تو روز ہی کھلا مانگے گی، ہر بات پہ روز ہی کسی نہ کسی بات پہ۔ اجازت تو ہے
مگر دینا بھی نہ، شوہر دینا بھی نہ. دیکھیں عورت ناقص العقل ہے، چلیں اس کے اندر جلد بازی ہے، ناقص العقل ہے، جو بھی ہو، شوہر دے تبھی ہوگی، وہ جج کے دینے سے نہیں ہوگی، شوہر راضی ہونا ہے اس پر. اور اگر ایسی کوئی کیس ہو کہ اس طرح شوہر کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں پر ہے، اور وہ خلا لینا چاہ رہی ہے، لڑکی خلا لینا چاہ رہی ہے، لیکن شوہر کا اتا پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہے، کیا کچھ نہیں معلوم، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ کیونکہ میرے جاننے والوں میں کسی کے ساتھ ہوا ہے، تو اس لیے پوچھ رہی ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ قاضی صاحب کو، جن سے نکاح پڑھوایا تھا، قاضی ان کو کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پھر پہلے تو کوشش کرتے رہے شوہر کو ڈھونڈنے کی. نہیں وہ ہے نا، وہ کچھ مدت ہے، اس مدت تک انتظار کرنا ہے، شوہر مرا ہے یا جیا ہے، زندہ ہے، کس حال میں ہے. کتنی مدت ہے؟ تقریباً غالباً 2 سال کچھ مدت ہے، 2 سال تک اس کو تلاش کرنا ہے، اگر بالکل پتہ نہ چلے. مجھے اتنا اس کے بارے میں یہ نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے مسائل. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو پھر میں دیکھوں گی، مگر یہ جی کبھی کبھی نا شوہر بالکل نہ طلاق دیتے ہیں، نہ ہی کھلا دینے دیتے. ہاں، تو ایسے یہی مسئلہ آج ہم پڑے ہیں. 4 مہینے کا اس کو ٹائم ہے، 4 مہینے کے بعد اس کو مجبور کیا جائے گا، اس پر جبر کیا جائے گا، یا تو طلاق دے یا تو مل لے. اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا، پھر بھی جبر کرنے کے باوجود اگر وہ طلاق نہیں دیتا، تو پھر وہ تب جا کر قاضی فیصلہ لے سکتا ہے کہ قاضی جو ہے اپنی جانب سے طلاق کو نافذ کر دے گا. وہی آج کا کورس ہو جاتا ہے. جی، پہلے اس کو جبر کرنا ہوگا. جی، میرے نالج میں ایک کیس ہے، میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں گی، اگر آپ اجازت ہو تو. ٹائم تو ہے کافی وقت ہو چکا ہے ہمارا، کافی وقت نکل چکا ہے. انشاءاللہ آپ یا تو پھر الگ سے کر لیں. جی بس یہاں پر بات یہی ہے کہ دیکھیں ایسے حالات پیدا ہونے ہی نہ دیں، یہاں تک بات آنے ہی نہیں دینی ہے. عورت جو ہے ماشاءاللہ زیادہ سمجھدار ہوتی ہے، اس کے اندر صبر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، استقامت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے عورت کے اندر بنسبت مردوں کے. مردوں کے اندر ابھی آپ نے نا ابھی آپ نے بھابھی کیا بات کی، ابھی آپ نے کہا عورت ناقص العقل ہے، ابھی آپ نے عورت کو بے عظیم بنا دیا، یہ کیا کری؟ ناقص العقل ہے اس لیے وجہ سے کہ اس کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ شریعت کے اعتبار سے ناقص ہے، اس لیے کہ اس کو جو ہے اس کو حیض آتے ہیں، وہ روزے اور نمازیں پورے نہیں کر سکتی. اس وجہ سے کہیں اس کے اندر کمزوریاں ہیں. یہ بات نہیں کہ اس کے اندر بالکل ہی وہ نااہل ہے، نااہل نہیں ہے. اس نے مردوں کو جنم دیا ہے، تو جو مرد پیدا ہوئے ہیں کہاں سے ہوئے ہیں؟ اسی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی کے تو سارے گن آئے ہیں. تو جتنا تھوڑا بہت صبر ان میں نظر آتا ہے وہ بھی عورتوں کا ہی ہے. جی، گھر کی بنیاد بھی سمجھے کونی کہ تو اچھا اور برا. جی، پورے خاندان کہتے ہیں کہ جب مرد بنتا ہے تو وہ بس ایک گھر بنتا ہے، مگر جب عورت بنتی ہے تو پورا خاندان بنتا ہے. تو عورت تو کوئی معمولی نہیں ہے، اسی لیے عورتوں کو گھروں کے اندر گھری رہنے کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مین بیک گراؤنڈ میں جو مین کام ہے نا مینجمنٹ کا، یہ عورتوں کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ باہر نکل جائیں گی تو پھر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکیں گی، پورے خاندان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جی باجی، آج کل جو بچے ہیں نا، جو جاب کرنے والے ہیں، تو کمپرومائز کر لیتے ہیں شوہر سے کہ آپ میں مل کر کام کریں گے، ڈیوائڈ کر کے، آپ کپڑے دھوئیں گے، میں ڈالوں گی، آپ میں مطلب سٹیز میں وہ اکیلے رہتے ہیں نا، تو شوہر اس پر راضی ہو جاتا ہے. تو پھر اس دونوں مطلب فرما برداری میں کچھ کمی ہو جاتی ہے کیا، یا وہ ماننے کے بعد میں، وہ راضی ہونے کے بعد میں چل جاتا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح.
بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.